صاحب کو جلانے کے لیے اور مولوی صاحب کے اچھی قسمت کرنے کے لیے، ان کی عورت کو اچھا کرنے کے لیے، ان کو رزق اور دولت دینے کے لیے نعرہ حیدری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع المجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك جعلت لكل شيء قدرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ایک صلوات پر محمد وآلہ عزیزان گرامی، سلسلے گفتگو کا یہ تیسرا سلسلہ ہے اور آج 2 محرم الحرام ہے. عنوان سخن امامت در آئین قرآن و حدیث ہے. آپ کی خدمت میں جو معروضات پیش کیے، میرا یہ طریقہ کار ہے کہ تھوڑا سا خلاصہ تلخیص ہو جائے تاکہ رابطہ آئندہ گفتگو سے واضح طور پر سب کے لیے معین رہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ قرآن کی روشنی میں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں امام کا انتخاب یا ائمہ کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، منصوص من اللہ، جسے زبان علم کلام میں کہا جاتا ہے. اور جب اللہ کسی کو امام بناتا ہے تو وہ اسے عصمت کے درجے پر فائز کرتا ہے، اور اس کا ایک زیور ہے کہ جسے زیور علم کہا جاتا ہے. اور دوسرا زیور امام کا کیا ہے؟ وہ ہادی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: انما انت منذر ولکل قوم ہاد. بے شک آپ اے رسول منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے. تو وہ ہادی کون ہے؟ حضور نے فرمایا علی اور آل علی علیہ السلام ہادیان دین اسلام. اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ جب یہ زیور علم سے اللہ انہیں آراستہ کرتا ہے، عصمت کے درجے پر یہ فائز ہیں، تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہوئی؟ ان کی معرفت حاصل ہے. اور اگر کسی نے معرفت حاصل نہیں کی تو حضور نے فرمایا: من ماتا ولم يعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. اور اس کے بعد یہ عرض ہوا جب معرفت ہو گئی تو اب ظاہر ہے ان سے محبت کرنا ہے، اور پھر محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت کی جائے.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی بات آگے یوں بڑھی کہ اطاعت ائمہ طاہرین کا وجوب جو ثابت ہوتا ہے وہ آیے اولی الامر سے اور حدیث ثقلین سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، کس لیے کتاب خدا کو چھوڑا جا رہا ہے؟ تاکہ کتاب خدا کی اطاعت کی جائے، وعطرتی اہل بیتی، میری عطرت اہل بیت، یعنی پھر ائمہ طاہرین کا تعارف ہے کہ انہیں میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، وَلَن يَفْتَرِقَا، اور ان کی خصوصیت یہ ہے قرآن و عطرت کی کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اب اللہ نگرانی کل عرض ہوا کہ ائمہ کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی صادقین کے ذریعے کیا ہے، کبھی عطرت کے ذریعے کیا ہے، کبھی اہل بیت کے ذریعے کیا ہے، تو دیگر افراد نے یہ کوشش کی کہ وہ عطرت میں بھی داخل ہوں، اہل بیت اطہار میں بھی داخل ہوں، صادقین میں بھی داخل ہوں، انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن کسوٹی کیا ہے عطرت کو سمجھنے کی، حقیقی ائمہ کو سمجھنے کی؟ تو حضور نے کسوٹی بتا دی کہ فرمایا وَلَن يَفْتَرِقَا، یہ ائمہ جو ہیں، یہ جو عطرت ہے وہ نہ قرآن سے جدا ہے اور نہ قرآن ان سے جدا ہے۔ توجہ بتا دوں، جب یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے تو اس کا مظہر ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے کوفہ اور کوفے کے سے شام کے راستے میں نوکے نیزہ کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کی کہ سرکم سے جدا ہے، لیکن امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ وَلَن يَفْتَرِقَا کا مصداق اس زمانے میں کوئی نہیں ہے سوائے حسین ابن علی۔ نعرہ حیدری! تو بندان گرامی، جب نوکے نیزہ پر حسین نے قرآن کو پڑھا تو بندان گرامی قرآن مجید کی بھی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ وہ حسین کا تعارف کروائے، اہل بیت کا اطہار کا تعارف کروائے۔ اسی لیے بندان گرامی قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں یا تو تاریخ انبیاء ملے گی، یا تو احکام الہی ملیں گے، یا تو پھر قرآن میں قصیدہ اہل بیت کا اطہار ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو بتانے گرامی آج جیسے عنوان کی طرف ہم ہیں، اب اپنے عنوان پہ کہ امامت در آئین قرآن و حدیث، تو اب میں یہاں سے ان آیات کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس میں قرآن مجید نے اہل بیت اطہار کا تعارف کروایا ہے، ائمہ کا تعارف کروایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلی آیت جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت ہے سورہ یاسین کی، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ مرسلین سے ہیں، فرستادوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہے۔ تو بھائی گرامی یہ آیت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تو ائمہ طاہرین علیہ السلام بہت سارے لوگوں سے پوچھتے بھی تھے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اور بتلاتے تھے کہ یاسین سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جس کا اتفاق سب نے کیا ہے، سب نے کہا یاسین سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ آئندہ آنے والی آیات یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک آپ مرسلین میں سے ہے، تو اس کا مطلب یاسین سے مراد کون ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میرے مولا آٹھویں امام رضا علیہ السلام مقام ائمہ کو بتلا رہا ہوں عزیزان گرامی کہ مقام ائمہ طاہرین کیا ہے۔ میرے مولا نے اہل سنت کے گروہ سے یہ پوچھا کہ بتلاؤ، پہلے اقرار دیا کہ یاسین سے کون مراد ہے، تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان ان کے اوپر قربان ہو۔ انہوں نے جب یہ جواب دیا تو میرے مولا نے فرمایا کہ اس آیت کے ذریعے ایک ایسی فضیلت وجود میں آتی ہے کہ جو صرف اور صرف سمجھ سکتے ہیں اہل عقل اور جو تدبر کرنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں۔ تو کہا مولا کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، تو یاسین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آئیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا فرماتے ہیں، اہل سنت سے انہوں نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جو بہت اہم آیات ہیں. فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون. اللہ نے فرمایا کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. سلام علی ابراہیم، ابراہیم نبی خدا پر سلام ہو. اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، تمام عالموں میں عالمین میں نوح پر سلام ہو. تو بزرگان گرامی یہ کون پیغمبر ہے؟ اولو العزم پیغمبر ہے. جناب ابراہیم پر سلام ہو رہا ہے، جناب موسیٰ پر سلام ہو رہا ہے. تو بزرگان گرامی ہارون پر بھی سلام ہوا. میرے مولا امام رضا فرماتے ہیں لیکن قرآن میں کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی ہے کہ جس میں چونکہ رسول اللہ خاتم الانبیاء ہے تو اللہ نے کہا ہو سلام علی محمد. یہ اللہ نے نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر. تو میرے مولا نے بتایا تمہیں پتا ہے الیاسین کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام علی آل یاسین. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی آل یعنی ائمہ طاہرین پر سلام بھیجا. محمد و آل محمد صلوات. یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام وہ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی سلام بھیجتا ہے. یاسین ظاہر سی بات ہے رسول اللہ ہے. الیاسین سے کیا مراد ہے؟ آج میں امام نے فرمایا سلام علی آل یاسین اس کی تفسیر ہے. تو بزرگان گرامی کو اگر آپ سے یہ کہے کہ ائمہ علیہ السلام کی قبر پہ جا کر سلام کرنا گو کہ بدعت ہے تو ان سے کہیے گا کہ یہ بدعت نہیں بلکہ عین شریعت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار پر قرآن میں سلام بھیج رہا ہے. اس صلوات پڑھیں پر محمد و آل صلوات پڑھیں پر محمد و آل سلام علی یاسین ائمہ طاہرین علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے سلام کیا ہے. تو ہم جو زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ یا السلام علیکم یا امیر المومنین، جس امام کی ہم نے زیارت پڑھی وہ کیوں پڑھی؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے سلام علی یاسین. بزرگان گرامی آل یاسین سے تعارف ہوا ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام. اور پھر اس کے بعد ان ائمہ کو جو تعارف ہے قرآن میں کہا گیا اہل ذکر ہے. توجہ بتا لیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال پوچھو. اب تم نہیں جانتے، علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال پوچھو. تو کہا اہل ذکر کون ہے؟ تو امام باقر علیہ السلام نے پلٹ کر فرمایا کہ اہل ذکر سے مراد محمد و آل محمد ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام. جن سے پوچھنا قرآن کی روشنی میں واجب ہے. تو لہذا اگر کوئی شخص امام وقت کو چھوڑ کر دیگر ائمہ اربعہ کو کسی شرعی مسائل میں اپنا مرجع قرار دیتا ہے تو وہ قرآن کے مخالف جا رہا ہے. کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جو بھی سوال پوچھنا ہے اہل ذکر سے پوچھو اور اہل ذکر ائمہ طاہرین علیہ السلام. اس صلوات پر محمد و آل محمد. کل ایمان کل قرآن حق دا امام نعرے. اور جانے گرامی ان سے سوال کیوں پوچھنا ہے؟ کیونکہ کتاب کا علم ان کے پاس موجود ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں پھر تعارف ائمہ طاہرین علیہ السلام کا کیسا ہوا ہے کہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. اور ہم نے اسی طرح آپ پر قرآن کو نازل کیا. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. اور ہم نے جس کو کتاب دی ہے وہ لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. توجہ بتا لو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تم پر کتاب کو نازل کیا. تو کتاب کا نزول کس پر ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. پھر اس کے بعد فرمایا والذین آتیناہم الکتاب. نزول تو رسول اللہ پر ہے لیکن کتاب کچھ اور لوگوں کو دی گئی ہے. وہ کون ہے؟ پانچویں امام نے فرمایا جس کو کتاب دی گئی ہے اور جو پوری طرح سے کتاب پر ایمان رکھتے ہیں وہ آل محمد اور ائمہ طاہرین علیہ السلام.
تو کتاب رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، لیکن جن کو کتاب دی گئی والذین آتیناہم الکتاب، وہ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یؤمنون بہ، وہ اس پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں. تو 100% قرآن پر ایمان سوائے ائمہ اطہار کے کسی اور جگہ میں نہیں ملتا. تو لہذا ہمیں سوال ان سے پوچھنا ہے، کیونکہ اللہ نے کتاب ان کو دی ہے، یہ کتاب پر پوری طرح سے ایمان رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان سے سوال اس لیے بھی پوچھنا ہے کہ قرآن کے معانی ان کے صدور میں ہیں، ان کے دل میں پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن مجید وہ روشن آیتیں ہیں کہ جو ان کے دلوں میں ہے، کہ جو صاحبان علم ہے. اب جانے گرامی توجہ چاہوں گا، آج بہت زیادہ آیات سے ہمارا سروکار ہے، لہذا گھبرائیے گا نہیں، چونکہ بلند اخترا کا حسین والے آیات قرآنی سے مایوس ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بل ہوا آیات بینات، قرآن مجید کیا ہے؟ آیات بینات، واضح اور روشن آیات ہیں، لیکن سب کے لیے واضح اور روشن نہیں ہے. توجہ بتا رہے ہوں. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ان کے دلوں میں یہ واضح آیات ہیں کہ جنہیں ہم نے علم دیا ہے. اور وہ کون افراد ہیں؟ سب نے کہا ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کے اور ہمارے 5 امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام. کہ یہاں پر بھی ایک فضیلت ہے ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی، ہم ائمہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے انٹروڈکشن میں، تعارف میں یہ نہیں کہا قرآن کیا ہے، ما هو القرآن. جب سوال ہوگا تو اللہ نے یہ نہیں کہا وہ کہ جو بین الدفعتین ہے، 2 اٹوں کے درمیان ہو، کاغذ کی شکل میں ہو، اسے اللہ نے قرآن نہیں کہا. توجہ بتا رہے ہوں، یہ کلام کس کا ہے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ نے یہ نہیں کہا جو پیپر پہ ہے، کہا قرآن وہ آیات ہیں کہ جو ائمہ کے سینوں میں ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے صفین میں فرمایا کہ ان کاغذوں کی طرف کیوں جاتے ہو کہ جنہیں نیزوں پر قلم کیا گیا ہے. انا کلام اللہ الناطق، میں اللہ کا بولتا ہوا قرآن ہوں. قرآن ایسے علی کے سینے میں ہے، علی کی طرف اور اس قرآن کو چھوڑو. صلوات محمد و آل محمد. اور محمد و آل محمد صلوات. اور عزیزان گرامی، فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے جب ہم نے نہیں پوچھا تبھی تو اختلاف ہے ساری کی ساری امت میں. اگر اہل ذکر سے ہم سوال پوچھ لیتے تو ظاہر سی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سب کے سب جو ہے متحد ہوتے. اور عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. ظاہر معلم حسبنا کتاب اللہ ہم تو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کچھ آیات ایسی رکھی ہیں کہ جن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا سوائے اہل بیت اطہار کے ذریعے سے. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں 2 قسم کی آیت رکھی ہے، محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے. اور عزیزان گرامی، محکم متشابہ آیات وہ ہیں کہ محکم تو سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن متشابہات میں مشکلات ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں خود فرمایا ہے. فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ. تفصیلی آیت ہے، میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سماعتوں کی گوشگزار کرنا چاہتا ہوں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، وہی وہ پروردگار ہے کہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ کہ ان آیات میں محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کہ قرآن میں کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں، جو ام کتاب ہیں، اصل کتاب ہیں، وہ اخرو متشابہات. اور دوسری آیات وہ ہیں کہ جو متشابہ ہیں. اب متشابہ آیات سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کہ جن کے دل ٹیڑے ہیں،
وہ کیا کرتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ پوری وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے محکم کو بھی بیان کیا ہے، متشابہ کو بھی بیان کیا۔ کہا محکم اصل کتاب ہے جس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور متشابہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن جن کے دل ٹیڑے ہیں وہ متشابہ آیات کی طرف جاتے ہیں تاکہ منمانی تعویل کریں اور امت میں تفرقہ پیدا کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، متشابہ جو ہے اس کی تعویل اور اس کا ایکسپلینیشن کس کو ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، متشابہ کی تعویل کا علم اللہ کو ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں انہیں متشابہات کا علم ہے۔ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، راسخون فی العلم جو ہے وہ کہتے ہیں محکم بھی اللہ کی طرف سے ہے، متشابہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور جو صاحبان فکر ہیں اور خردمند ہیں وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ بھائیان گرامی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا نا کہ محکم بھی آیت ہے، متشابہ بھی آیت ہے، لیکن اب مسلمانوں کی پریشانی یہ ہے، مشکل یہ ہے، چونکہ انہوں نے دامن اہل بیت کا تھا چھوڑا تو وہ محکم تو سمجھ لیتے ہیں لیکن متشابہ نہیں سمجھ پاتے۔ اسی لیے اس آیت میں جب یہ ترجمہ کرتے ہیں تو آ کر وقف کر دیا جاتا ہے، رک جاتے ہیں اہل سنت اور یہ کہتے ہیں وما يعلم تأویلہ الا اللہ، متشابہ آیات کے معانی صرف اور صرف اللہ کو پتا ہے۔ یہاں پر وہ رک جاتے ہیں اور راسخون فی العلم کو کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں راسخون فی العلم، یہ دوسرا جملہ ہے، یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، راسخون فی العلم یہ کہتے ہیں کہ محکم و متشابہ اللہ کی جانب سے ہیں، دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ وقف کر کے یہ کہتے ہیں کہ متشابہ آیات کی تعویل صرف اور صرف اللہ کو پتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم یہ کہتے ہیں، اہل بیت اطہار نے ہمیں بتلایا کہ اللہ کوئی عبث کام نہیں کرتا، اس کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ قرآن میں ان آیات کو رکھے کہ جس کے معنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس سے فساد پیدا ہوگا، اور اللہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے فساد وجود میں آئے۔ تو ماننا پڑے گا کہ متشابہات کا علم اللہ کو بھی ہے اور اہل بیت اطہار کو بھی ہے، کہ جو راسخون فی العلم ہیں۔ صلوات علی محمد و اب اس آیت میں توجہ فرمائیے گا، ہمارے ائمہ کا تعارف کیا ہے؟ راسخون فی العلم ہے۔ اس آیت میں وہ کہ جن کے سینوں میں ہم نے قرآن کو اتارا، اہل ذکر کہا، اب یہاں پر راسخون فی العلم یہ تعارف ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی متشابہ آیت آئی ہے دیگر افراد نے اس کی تفسیر ویسے نہیں کی جیسے ہر تفسیر کرنے کا حق ہے۔ اب متشابہ کیا آیت کیا ہے، محکم آیت کیا ہے، میں مثال بھی دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تو ہمارے یہاں اعتقاد ہمارا یہ ہے راسخون فی العلم، اللہ کے ساتھ متشابہات کا علم رکھتے ہیں۔ محکم آیت وہ آیت ہے جانے گرامی کہ جس سے پڑھنے کے بعد دوسرا سوال ذہن میں نہیں آتا، بات واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی شے نہیں ہے۔ کوئی سوال ہوا، کوئی دو رائے ہوئی، ظاہر سی بات ہے، واضح بات ہے۔ لیکن کچھ آیات ہیں کہ جو متشابہ ہیں۔ متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کئی معنی ہو سکتے ہیں، یہ بھی معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ تو اب کون سے حقیقی معنی ہے اس کا نکالنا بے انتہا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے رسول جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ کہ وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت کا طریقہ کیا ہے؟ دو ہاتھ ملائے جاتے ہیں نا، ایک ہاتھ اوپر ہوتا ہے ایک ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ جب تم رسول اللہ سے بیعت کرو گے تو رسول کا ہاتھ تم پر ہے، تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ تم پر ہے۔ گرامی رسول کے ہاتھ کو اللہ نے ید اللہ کہا ہے۔ گرامی علی ابن ابی طالب کہنے دیجئے چونکہ نفس رسول ہے، جس طرح رسول اللہ ید اللہ ہوئے اسی طرح علی ابن ابی طالب بھی ید اللہ۔
सलावत पढ़े वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। रसूलुल्लाह को यदुल्लाह कहा है अल्लाह तबारक व तआला, इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, जो लोग आपकी बैअत करते हैं रसूलुल्लाह, उन्होंने अल्लाह की बैअत की। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, आपका हाथ नहीं बल्कि अल्लाह का हाथ उन पर है। अब इस आयत को, ठीक है, मैंने फजीलत का तो एक गोशा बयान किया ना आपकी खिदमत में। अब इस आयत को दूसरे बरादरान अहले सुन्नत जब लेते हैं तो वो कहते हैं अल्लाह का हाथ है, क्योंकि अल्लाह ने कहा यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, तो लिहाजा बुखारी में जाए तो वो तजस्सुम के कायल हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के हाथ हैं और वो कुर्सी पर बैठता है। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, और नऊज़ु बिल्लाह तौहीद की जो तौहीद होती है कि अल्लाह जब कुर्सी पर बैठता है तो उसका इतना नऊज़ु बिल्लाह खातम बदहन के कुर्सी वो चरचर करती है वज़्न परवरदिगार से। तो इस किस्म की बेहुदा बातें नकल की गई हैं, और उन्होंने कहा क्यों, इसलिए कि अल्लाह ने कहा यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथ पर है। तो हम जाहिर आयत को मानेंगे, जो जाहिर है मुहकम है उसको करेंगे, तारीफ हम नहीं करेंगे। तवज्जो बताइए, जब अइम्मा से पूछा गया तो अइम्मा ने फरमाया कि ये मुतशाबिहात में से है, इस आयत को पलटाओ मुहकम की तरफ। तवज्जो बताइए, इमाम रज़ा फरमाते हैं मन रद्दा मुतशाबिहल कुरान इला मुहकम फक़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तक़ीम, जो शख्स इस बात की काबिलियत पैदा करता है कि वो मुतशाबिहात को मुहकमात की तरफ पलटाए, वही सिरात मुस्तकीम पर है। तब अल्लाह ने कहा रसूल का हाथ इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाह कहा, तो यहाँ पर क्या मुराद है? तो इमाम ने फरमाया इसको पलटाओ उस आयत की तरफ कि जो कहती है लैसा कमिस्लिही शै, कोई चीज अल्लाह के वैसी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हम अइम्मा ताहरीन को सिफात परवरदिगार के मुतजल्ली मानते हैं, लेकिन हुलूल के हम कायल नहीं है। तो यहाँ पर यदुल्लाह से मुराद दस्ते कुव्वते परवरदिगार है, और रसूलुल्लाह दस्ते कुव्वते परवरदिगार का मज़हर है। सल्लल्लाहु अलैहि व मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम हुलूल के कायल नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सिफात इनमें मुतजल्ली हुए हैं, जिस तरह से कि मासूम ने फरमाया कि अल्लाह के सिफात मुतजल्ली हुए हैं कुरान मजीद में। तवज्जो बताइए, तो यदुल्लाह फौका ऐदीहिम में यहाँ पर क्या मुराद है? मुराद यह है कि दस्ते कुदरत परवरदिगार उनके हाथों पर है। तो ये कुदरत परवरदिगार का मुजाहिरा करते हैं, इसलिए अली इब्न अबी तालिब को यदुल्लाह कहा गया, ऐनुल्लाह कहा गया, क्योंकि बसीरत परवरदिगार को रिप्रेजेंट करने वाले जमीन पर अली इब्न अबी तालिब हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मुतशाबिह आयत को पलटाएंगे किसकी तरफ? मुहकम की तरफ। और ये कौन बताते हैं? रासिखून फिल इल्म। कुरान मजीद की एक और एक आयत है कि जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मुहकम मुतशाबिह क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया इला रब्बिहा नाज़रा, कि अपने रब की तरफ वो उसका नजारा करेंगे। अब अहले सुन्नत ने ये कह दिया कि कयामत में अल्लाह को देखा जाएगा। तवज्जो का तालिब बंदा रखें। तो फिर इमाम ने ये कहा कि नहीं, ये मुतशाबिहात में से है, इस आयत को पलटाओ उस आयत की तरफ कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, आंखें उसे नहीं देख सकती हैं लेकिन वो आंखों को देख सकता है। क्यों नहीं देख सकती? वो हुवा लतीफुल खबीर, अल्लाह तबारक व तआला बसीर और लतीफ और खबीर है, इसीलिए दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है वो महदूद है और अल्लाह तबारक व तआला लामहदूद है। इसलिए मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया, जो फरमाया मा रअयतु शैअन इल्ला व रअयतुल्लाह क़बला, मैंने किसी चीज को नहीं देखा मगर उससे पहले कि अल्लाह को देखा। ठीक है, तो जो देखने वाले बुत परस्त थे वो सब के सब कहने लगे वाकई अली आपने देखा है। तो मौला का वो जुमला है मा कुन्तु आबुदु रब्बन लम अरहु, मैं उस रब की इबादत ही नहीं करता जिसमें मैंने ना देखा हो, जिसे मैंने न देखा हो। तो फिर उसके बाद कहा या वाकई आपने देखा है। तो मेरे मौला यहाँ पर तौहीद को समझा रहे हैं, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कि अल्लाह तबारक व तआला को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ला तुदरिकुहु बिमुशाहदतिल अबसार,
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے حقیقت ایمان کے ذریعے۔ تو ایک مرتبہ پھر اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار کہ جو آنکھوں کے احاطے میں آ جائے، ضبط ہو جائے، وہ محدود ہوتا ہے، اور علی ابن ابی طالب جس پروردگار کی عبادت کرتا ہے وہ لامحدود پروردگار۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ لا تدركه العيون في مشاهدة الابصار ولكن رأته القلوب بحقائق الایمان، کہ آنکھوں سے اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن حقیقت ایمان سے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر جگہ پر ہے۔ تو بزرگان گرامی متشابہات کو نہیں سمجھا انہوں نے، اور یہی وجہ ہے کہ علی کے بعد جب خلافت کو وصف کیا گیا تو وہاں سے معاملہ توحید میں جو ہے الجھ گیا۔ کہ روایت یہ کہتی ہے کہ پہلے خلیفہ تخت نشین تھے، کچھ یہود آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا ہم نے توریت میں پڑھا ہے۔ اب یہ یہودی بڑی عجیب شخصیات ہیں، انہوں نے کہا ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کا جو وصی ہے وہ بہت بڑا عالم ہے، تو ہم آپ خلیفہ ہیں تو آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہاں پوچھو۔ تو انہوں نے کہا بتائیے اللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ وسع کرسیہ السماوات، سماوات کی بات ہے، تو اگر میں کہہ دوں اللہ آسمان پہ ہے تو اس کو بزرگی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا اللہ آسمانوں میں ہے۔ تو کہا جب آسمانوں پہ ہے تو زمین پہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے ایک مرتبہ ظاہر ہے بیسک توحید کیسے سمجھا، ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ آسمانوں میں ہے۔ تو جب اس نے اصرار کیا کہ زمین پہ نہیں ہے تو یہ غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم مجھ سے ہٹ دھرمی کرتے ہو، سوال پہ سوال پوچھتے ہو، میں خلیفہ وقت ہوں، سزا دے سکتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب اٹھے اور انہوں نے کہا جواب ایسے نہیں دیا جاتا ہے، جواب وہ ہے مجھے جواب دینے دیا جائے کیونکہ یہ یہود ہیں اور اسلام کے بارے میں، توحید کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو یہ جا کر اپنے ہم مذہب کو کیا کہیں گے کہ خلیفہ کو غصہ آ گیا، قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اے علی ابن ابی طالب آپ جواب دے دیں۔ تو میرے مولا کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد میرے مولا نے فرمایا اے یہودی سن، ان اللہ عین العین فلا عین لہ، اللہ نے مکان کو بنایا لیکن وہ لا مکان ہے۔ وجل ان یحویہ المکان، اور وہ اس سے بزرگتر ہے کہ مکان اس پر حاوی ہو جائے۔ وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، لیکن اس کے باوجود وہ ہر مکان میں ہے، بغیر مماثلۃ ولا مجاورہ، ہر مکان میں ہے لیکن نہ وہ کسی کا مجاور ہے نہ کسی کو وہ لمس کرتا ہے۔ اگر آپ مکان میں ہیں تو مکان نے آپ کو احاطہ کیا ہوا ہے نا، اس جگہ اس ہال میں سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں تو اس ہال نے ہم پر احاطہ کیا ہوا ہے اور ہم فرش کو لمس بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے مولا نے فرمایا اللہ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ مکان میں بھی موجود ہے لیکن کسی کا نہ نیبر ہے، مجاورے میں ہے، نہ کسی کو وہ لمس کرتا ہے۔ یحیط علما بما فیہا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ مکان میں ہے اس کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے۔ ولا یخلو شیء منها من تدبیر، اور مکان میں جو کچھ ہے وہ تدبیر الہی سے خارج نہیں ہے۔ عزیزان گرامی یہ جب کلمات اس نے سنے، ایک مرتبہ یہودی کھڑا ہوا اور ہونے کے بعد کہا، اس کھڑے ہونے کے بعد اس نے یہ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو تخت پر بیٹھے ہیں یہ خلیفۃ المسلمین نہیں نظر آتے بلکہ اے علی ابن ابی طالب آپ برحق رسول اللہ کے خلیفہ۔ یہ توحید ہے کہ جو میرے مولا بتلا رہے ہیں۔ تو راسخون فی العلم کی طرف جانا ہے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور جانے گرامی قرآن مجید میں بہت محکم متشابہ واضح بات ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متشابہات کا علم دیا ہے کسے؟ راسخون فی العلم کو، اور جو ان کے پاس گیا انہوں نے اس کو بتلایا کہ اس آیت کو کیسے محکمات کی طرف پلٹایا جاتا ہے۔ لیکن آج بھی ہمارے جو مخالف ہیں، مخالفین، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور بعض وقت تو کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جب اللہ کے رائے کے راسخون فی العلم کو نہیں ہے علم، ہمیں علم ہے، صرف اللہ کو علم ہے، تو چونکہ اہل تشیع راسخون فی العلم کو عالم جانتے ہیں، عالم میں متشابہات، تو اس کی وجہ سے بھی ہم پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ عالم دین جب حجاز گئے اور جانے کے بعد علماء میں نشست ہوئی تو ایک شخص نے، مخالف نے، عالم نے بے رخی کا اظہار کیا
اس عالم سے کہ جو اہل تشیع کے ماننے والے تھے، شیعہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ بے روحی دعوت دی ہے تو آپ کو میزبانی کرنی چاہیے. تو کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ تو متشابہات کا علم اس کی نسبت ائمہ طاہرین علیہ السلام کو دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو علم متشابہات کا. تو کہا کہ نہیں، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. تو انہوں نے کہا اچھا، اگر آپ کو اس بات کا اصرار ہے کہ علم متشابہات صرف اللہ کو ہے تو میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کا آپ ترجمہ کیجئے گا، بات واضح ہو جائے گی آپ کے لیے بھی، میرے لیے تو واضح ہے. تو انہوں نے ایک مرتبہ جب اس سے کہا قرآن مجید کی اس آیت کو میں پڑھ رہا ہوں، تو وہ جو ظاہر ہے عالم دین تھا مخالف، وہ نابینا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من کان فی ہذہ اعمی. وہ عالم دین شیعہ انہوں نے اس آیت کو پڑھا، کہا اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے فرمایا من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہوا فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ قیامت میں بھی اندھا ہوگا. تو اب وہ عالم دین نابینا تھے. تو انہوں نے کہا اگر ظاہر قرآن کے معنی آپ نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس دنیا میں بھی آپ نابینا ہیں اور آخرت میں بھی نابینا ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں بے بصیرت ہے وہ آخرت میں بے بصیرت ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم دین نے شیعہ نے پوچھا پلٹ کر کہ بھئی آپ نے یہ جو ترجمہ کیا ہے وہ ظاہر اور محکم آیت کے مخالف ہے، تو خود آپ اعمیٰ کی تعبیر کر رہے ہیں. جب آپ اعمیٰ کی تعبیر کر سکتے ہو تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کیوں کر تعبیر متشابہات نہیں کر سکتے؟ صلوات پڑھیں محمد و آلہ. اور جیسے اپنے آپ پر پڑھی انہوں نے آیت کی تعریف اور تعبیر فوراً خود کر دی. اور عزیزان گرامی، رسول اللہ نے خود بتلایا کہ ہمارے پاس متشابہات کا علم ہے. وہ جو آیت ہے روزے کی ابتدا کہاں سے ہو اور انتہا کہاں پر ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. روزہ کب سے شروع کرنا ہے؟ اس وقت سے کہ جب سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے واضح ہو جائے. خیط ابیض من الخیط الاسود، یہ جو فجر کیلکولیشن کا جو معیار ہے وہ قرآن بتا رہا ہے. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اللہ تعالیٰ نے خیط کہتے ہیں ڈورے کو. تو اب عدی بن حاتم نے رسول اللہ کے زمانے میں اس نے کیا کیا، وہ یہ سمجھا کہ خیط ابیض اور خیط اسود سے مراد ڈورا ہے نا، تو وہ دو کالی اور سفید رسیاں لے آیا، اس نے زمین پہ رکھ دی رسیوں کو. اب وہ فجر کا منتظر ہوا اتنی روشنائی ہو جائے کہ وہ سفید ڈورا بھی دیکھنے لگے اور سیاہ ڈورا بھی جو ہے سفیدی واضح ہو جائے سیاہی سے. لیکن مطلب رسول اللہ نے جب یہ دیکھا تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا فجر کا کیلکولیشن کر رہا ہوں، دو رسیاں رکھی ہیں سیاہ اور سفید. تو رسول اللہ نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ فجر صادق ہے جو شفق پر پھٹتی ہے، خیط ابیض وہ ہے. تو بتانے کے نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیط ابیض جو متشابہ آیت تھی اس کی خود تفسیر کی ہے. تو اس بات کی علم دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ رسول اللہ کو جو ہے علم متشابہات کا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام سوال یہ کنفیوژن ہی کیوں ایجاد کی؟ سیدھے سیدھے سے سب محکمات رکھ دیتا، محکمات ہی رکھ دیتا، متشابہات کیوں رکھی ہیں؟ تو عزیزان گرامی اس میں وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پابند کرنا چاہتا تھا کہ ہم کسی صورت راسخون فی العلم کی طرف کسی صورت ہم راسخون فی العلم کی طرف. اور پھر دوسری وجہ کیا ہے جانے گرامی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس قرآن کو نازل کیا ہے یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے قیامت تک کے لیے جو معلومات ہیں اگر ان کو الفاظ میں ضبط کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے تفصیل بہت زیادہ ہو جائے گی. تو قرآن کوڈ ورڈز ہیں، تو اسی لیے معصوم نے فرمایا، رسول اللہ کی روایت ہے کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور باطن کے بھی 7 سے 70 باطن ہیں. توجہ کا تعلیم بنانے کا یعنی ایک آیت آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن ہے، اور جو باطن ہے وہ 7 بھی ہو سکتے ہیں، ایک آیت کے 70 بھی ہو سکتے ہیں. توجہ کا تعلیم ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے تو
اس لیے اللہ نے متشابہات کو رکھا اور اس کا علم راسخون فی العلم کو دیا تاکہ جب بھی کوئی سوال ہو قیامت تک کے تو راسخون فی العلم انہی آیات کے متشابہات سے اس کا جواب دے سکے. اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن مجید کوڈ ورڈ ہے. قرآن صحابۃ الدجا صدر العلا نور الہدی نار حیدری. تو یہ کوڈ ورڈز ہیں, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متشابہات کو رکھا ہے تاکہ ان آیات میں معانی کو وہ محصور کر دے, معانی کو وہ لے آئے. اور اس کا علم راسخون فی العلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. اور جانے گرامی ظاہر قرآن اور باطن قرآن, باطن بھی 60 سے 70 بطن مولا فرماتے ہیں. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی نہیں ہے دنیا میں کہ جو اس بات کا اقرار کرے یا اعتراف کرے یا دعویٰ کرے کہ مجھے اول و آخر قرآن کا علم ہے, ظاہر و باطن قرآن کا تمام علم ہے, سوائے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام. اور پھر اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید کا باطن ہے نا, ایک ایک آیت کا 60 سے 70 باطن, میرے مولا نے فرمایا یہ اتنا واضح ہے ہمارے لیے کہ جیسے ہماری ہتھیلے کے اوپر کوئی سکہ رکھ دیا جائے. اور اذان گرامی یہی وجہ ہے کہ میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب جب بھی کسی سوال کا فوراً جواب دیتے تھے. ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے پوچھا کہ اے علی بن ابی طالب ہر سوال کا فوراً کیسے جواب لیتے ہیں؟ تو میرے مولا نے پلٹ کر فرمایا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اور میں کہا 5 انگلیاں ہیں. تو ایک مرتبہ فرمایا جس طرح یہ 5 انگلیاں تمہارے لیے کیسے جواب دے دیا کہ یہ 5 انگلیاں ہیں؟ تو کہا یہ بہت سی واضح سی بات ہے, بدیہی بات ہے. تو کہا جس طرح 5 انگلیاں کا سوال تمہارے لیے آسان اور بدیہی ہے, کل کائنات کے متعلق ہم سے سوال پوچھو گے تو ہر مشکل ترین سوال ہمارے لیے آسان اور بدیہی ہے. سلامات پڑھیں محمد و آل ومن عنده علم الكتاب, وہ کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے حبیب خدا انبیاء باز بلند صلوات. ہم مجلس کو جاری رکھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور راسخون فی العلم کا تعارف اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور انداز میں کیا, اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے رسول, یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول ہی نہیں ہیں. کفار کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, کہ آپ رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کہہ دیجیے کہ آپ کی رسالت پر گواہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ ہے, اور وہ گواہی دیتا ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ تو کہا وہ علی ابن ابی طالب ہے. اس سے واضح ہو گیا کہ علی کے پاس محکم علم ہے اور متشابہات ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ علی کے پاس علم کتاب ہے, ومن عنده علم الکتاب, کتاب پوری کتاب کا علم ہے. کتاب کا جو قرآن مجید ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب قرآن کا علم ہے تو ساری کتابیں ظاہر سی بات ہے جو سمٹ کر آئی ہیں. 104 آسمانی کتابیں, توریت, پھر زبور, پھر انجیل میں, پھر انجیل کا سارے کا سارا قرآن مجید میں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اگر بس میں قضاوت بچھائی جائے تو یہود کو کتاب توریت سے جواب دوں گا, اور عیسوی افراد کو, عیسائیوں کو انجیل سے جواب دوں گا, اور داؤد کے ماننے والوں کو زبور سے جواب دوں گا, اور مسلمانوں کے درمیان قضاوت کروں گا کس کے ذریعے؟ قرآن مجید کے ذریعے. یعنی علی ابن ابی طالب بتا رہے ہیں ومن عنده علم الکتاب سے صرف وہ صرف کتاب قرآن نہیں بلکہ تمام آسمانی کتب کا علم علی ابن ابی طالب کے پاس.
کی ثنا میں ہو، جو آپ کی تعریف میں ہو. تو کون سی آیت ہے؟ تو کہا یہی آیت ہے کہ رسول اللہ کی رسالت کا کفار نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ چاہتا تو سارے پیغمبروں کو بنا سکتا تھا، لیکن اس نے رسول کی رسالت پر کسی کو گواہ نہیں دیا. اپنے ساتھ جس شخصیت کو رسالت محمد پر گواہ ٹھہرایا وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. تو ایسا نگرانی کہنے دیجیے کہ رسول اللہ کی رسالت کو دو گواہوں نے اس کو ثابت کیا ہے، گواہی دی ہے، ثبوت بخشا ہے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور دوسرے ذات علی ابن ابی طالب. اور یہی وجہ ہے ایسا نگرانی چونکہ رسول اللہ کی رسالت ثابت ہوئی ہے علی کی گواہی سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غدیر میں سخت لہجہ استعمال کیا، کہا کہ اے رسول ابلاغ ولایت علی ابن ابی طالب کیا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ علی وہ ہے کہ جنہوں نے آپ کی رسالت کو ثبوت بخشا ہے. اگر آپ اس کی ولایت کو ثبوت نہ بخشے تو سمجھیے آپ کی رسالت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. صلی اللہ علیہ محمد وآل اور محمد جن کرو علم کتاب یہ ہوتا ہے اللہ نگرانی. اس کی شخصیت کیسی شخصیت ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں علم اس دنیا کا بھی علم ہے اور سماوات کا بھی علم ہے. تو علی ابن ابی طالب ظاہر محمد عنده علم الکتاب، تو اس لیے میرے مولا نے فرمایا سلونی قبل ان تفتنونی فانا بدورۃ السماء اعلم منی بدورۃ الارض. اس روایت کو میں نے پہلے بھی مجلس میں رپورٹ کیا لیکن ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. آج لوگ مریخ پر جا رہے ہیں، مارس پر جا رہے ہیں، سیارے کو بھیج رہے ہیں. کیا تلاش ہے؟ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مخلوق دوسرے پلانٹس پر پائی جاتی ہے، سیاروں میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. تو میں کہتا ہوں آئیں سائنس میں اتنی دو اچھی چیزیں علی ابن ابی طالب سے پوچھتے ہیں. تو 1400 سال پہلے علی ابن ابی طالب نے ایک مرتبہ کہا جب تم آسمان پر دیکھتے ہو هذه النجوم في السماء مدائن مثل مدائن الارض، یہ آسمانوں میں یہ تم ستارے دیکھ رہے ہو ان میں شہر پائے جاتے ہیں جیسے زمین میں شہر پائے جاتے ہیں. اللہ نگرانی جو وہی بتا سکتا ہے جو خالق کائنات ہو، یا وہ بتا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سماوات کو پیدا کیا تو اس نے مشاہدہ کیا ہو. اس کا بات ہے محمد ہمارے اندر علم کتاب راسخون فی العلم کہتے ہیں کہ آسمانوں میں آج تک سائنس کہتی ہے. تو اللہ نگرانی مولا کو کہہ کر چلے گئے کہ یہ جو ستارے ہیں اس میں شہر ہے. اور پھر مولا کے فرزند یعنی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہاں پر 40 کا جو لفظ ہے کہا کہ اس سورج اور چاند کو جو منظومہ شمسی میں ہے ہمارے منظومہ شمسی میں، تو کہا اس کے علاوہ 40 سورج ہیں اور 40 چاند ہیں، یعنی منظومہ شمسی ہیں. میرے مولا کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ 40 کا عدد نہیں ہے بلکہ کثرت کو بتلانا چاہ رہے ہیں. فیہا خلق کثیر. اب سائنس سوال پوچھتی ہے کیا دوسرے پلانٹس پہ حیات ہے؟ تو ہم سائنس کو جواب دیں گے، مولا کی طرف لے کے آئیں گے. میرے مولا نے فرمایا فیہا خلق کثیر، ان ستاروں میں اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں. خلق کثیر لا یجمون اللہ، لا یجمون، وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر آدم کو بھیجا ہے، جس طرح تم نہیں جانتے کہ وہاں پر بھی اللہ کی مخلوقات ہے. لا یدرون ان اللہ خلق آدم، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے آدم کو زمین پر خلق کیا ہے. علی بن ابی طالب اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ قرآن اگر تم پڑھو گے تو تمہیں سمجھ میں آ گیا یسبح للہ ما فی السماوات، یا اللہ نے فرمایا من فی السماوات. ما کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ غیر ذلیل العقول کے لیے، یعنی اشیاء، یہ در و دیوار بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی ہر شے تسبیح کرتی ہے.
اس بعد اللہ نے کہا یسبح للہ من فی السماوات، من آتا ہے جو عقل مند ہو، جس کے پاس شعور پایا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا آسمان میں بھی ایسی مخلوقات ہیں کہ جو پروردگار کی عبادت کرتی ہیں. بات ہے راشدون فی الامین کے پاس آئے، ومن عنده علم الکتاب کے پاس آئے تو وہ بتلائیں. اور عزیزان گرامی ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بات کو میں سمجھ رہا ہوں ہمیشہ علم کو پروموٹ کیا ہے. عزیزان گرامی ہم ان ملکوں میں آئے ہیں، مختلف افراد ہیں، لیکن سلام ہے ان افراد پر کہ جو علم کے حصول کے لیے آئے ہیں. تب میں بتا لوں چونکہ ائمہ نے چونکہ وہ علم کے مالک ہیں تو انہوں نے ہمیشہ علم کو پروموٹ کیا ہے. اور یہ ہماری آج کی مجلس کا بھی میسج ہے کہ پھر مولا علی بن ابی طالب نے جناب خمیل سے فرمایا یا خمیل حلق خزان الاموال، اے خمیل مال کو جمع کرنے والے ہلاک ہو گئے. بل علماء باقون ما بقی الدہر، اور علماء باقی ہیں جب تک کہ زمانہ باقی ہے. اعیانہم مفقودہ، ہو سکتا ہے کہ علماء پڑھے لکھے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، وہ امثالہم فی القلوب موجودہ، ان کا جسم تو مٹی میں مل سکتا ہے لیکن ان کے نام تا قیامت باقی رہے. اسی لیے جانی گرامی علم اہل بیت علیہ السلام سے جو بھی منتسب ہوا، چاہے وہ ابو ذر غفاری ہوں، سلمان فارسی ہوں، شیخ طوسی ہوں، علامہ حلی ہوں، یہ دنیا سے چلے تو گئے لیکن ان کی مثال اور ان کے نام قیامت تک کے یاد رہیں. اسی لیے میرے مولا نے کہا، چاہنے والوں سے کہا کہ علم کو حاصل کرو. جب تم علم حاصل کرو گے تو ظاہر سی بات ہے بالخصوص علم دین اور علم دین کو اہمیت دیا جائے. اور میں یہ بڑے تعصب کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمام علوم کو آج کے زمانے میں ریکگنائز کیا جاتا ہے لیکن علم دین کو اس طرح سے ریکگنیشن نہیں دی جاتی ہے. اور اللہ یہ بات میں میسج پہنچانا چاہتا ہوں، اگر آج لوگ ہمارے ملکوں میں ایک عالم دین سے جب وہ حوصلے سے پڑھ کر آتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں آپ عالم دین تو ہیں لیکن اکیڈمک آپ کے پاس کیا تعلیم ہے، کیا آپ انجینئر بھی ہیں، کیا آپ ڈاکٹر بھی ہیں. اس قسم کا سوال ناجائز سوال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی ایک ڈاکٹر سے نہیں پوچھتا کہ کیا آپ عالم دین بھی ہیں. تو جب ڈاکٹر سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ عالم دین ہے تو یہ ناانصافی ہوگی کہ ایک عالم سے بھی پوچھا جائے کہ آپ نے حوصلے میں اشتہار حاصل کیا، آپ بتائیں ڈاکٹر بھی ہیں کہ انجینئر بھی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اس دین کو، اس علم کو، علماء کو ریکگنائز کیا جائے. چونکہ مراجع کو اور علماء کو اور راویان حدیث کو ائمہ طاہرین نے ہمارے لیے چھوڑا ہے. توجہ کا طالب علم، جس طرح رسول اللہ گئے تو رسول اللہ نے کس کو چھوڑا تھا؟ ائمہ طاہرین کو چھوڑا. جب میرے مولا امام زمانہ غیبت میں گئے تو کہا من کان من الفقهاء صائنا لنفسه واعتذر لدينه مخالفا للهوى ومطيعا لامر المولى فللعوام ان يقلدوه. نظام ہدایت امام نے بتلایا کہ میں پردے غیبت میں جا رہا ہوں تو فقہاء چھوڑ کر جا رہا ہوں. انا حجتی علیہم وانا حجت اللہ انہم حجتی علیکم، وہ میری جانب سے تم پر حجت ہے، وانا حجت اللہ علیہم، اور میں اللہ کی جانب سے ان علماء اور راویان حدیث پر حجت الہی ہوں. اس طرح پر محمد گرامی علم دین کو ریکگنائز کیا جائے. اور اگر آپ عالم کے علم کو ریکگنائز نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی شخص جب بھی کیریئر وہ انتخاب کرے گا تو وہ علم دین کی طرف تاریخ میں علماء کے ساتھ ستم ہوا. یہ سلمان جو تھے، ابو ذر تھے جو تھے وہ طالب علم تھے، اہل بیت اطہار سے انہوں نے علم حاصل کیا.
تو لہٰذا اپنے زمانے کے علماء کا احترام کرنا، بالخصوص مراجع کرام کا احترام کرنا، ان سے متمسک رہنا، یہ اہل بیت اطہار نے ہمیں سکھایا ہے۔ علم کو ہم اہمیت دیں، اور ظاہر سی بات ہے اس فیلڈ میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم دین کے لیے کچھ لوگ آئیں، تو ظاہر سی بات ہے عام طور پر یہ توقع کی جاتی ہے کہ عالم دین سادہ زیست ہو۔ اب وہ زمانہ اللہ گرامی گزر گیا ہے، لوگ یورپ میں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے مادیات زیادہ ہیں، تو اگر کسی بچے کو، کسی شخص کو یہ چاہیے ہے کہ وہ اپنے فرزند کو علم دین سکھانے کے لیے بھیجے، تو اس کو ظاہر سی بات ہے ایک شورٹی مستقبل کی ہونی چاہیے کہ جب وہ آئے تو اس کا کیریئر محفوظ ہو، وہ خدمت بھی دل و جان سے کر سکے، اس کی ضروریات بھی پوری ہوں۔ تو اللہ نگرامی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ شاید کوتاہی اگر ہے تو اس کو ختم کیا جائے تاکہ لوگ علم دین کی طرف آئیں، کیونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جو شہادتیں دی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ علم دین سے وہ امت محمدی کو نزدیک کرنا چاہتے تھے۔ لہذا ہر شخص کا فریضہ ہے کہ وہ علم دین کے پھیلانے میں کوشاں رہے، اور اللہ نگرامی اس کے مخالف بنی امیہ نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ امت محمدی جہل میں رہے، دین اسلام سے وہ دور رہے، یہاں تک کہ اتنا انہوں نے دور کیا کہ نعوذ باللہ شام کے منبروں سے مولا علی پر سب و شتم کیا جا رہا تھا، لیکن اللہ نگرامی کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ کیا عمل انجام دیا جا رہا ہے، اور ایسا ماحول علی کے خلاف بنایا گیا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ پتا چلا، اتنا جہل میں رکھا لوگوں کو کہ جب یہ پتا چلا کہ علی ابن ابی طالب کو ضربت لگی ہے نماز کے عالم میں، تو شامی یہ پوچھتے تھے کہ کیا علی ابن ابی طالب نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نگرامی یہ جہل ہے، جہل کو انسان اپنے آپ سے دور کرے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قریب ہو، یہی مشن کربلا کا ہے، اور یہی وجہ سے امام عالی مقام امام حسین نے قربانی دی ہے۔ اور اللہ نگرامی قربانی کا پہلا جو سفر تھا وہ امام نے شروع کیا مدینے سے مکے کی جانب۔ جب میرے مولا نے یہ دیکھا کہ مکے میں کچھ افراد علم زمانہ کو، عالم زمانہ کو، راسخ زمانہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک مرتبہ میرے مولا نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور اس کے بعد وہ چل پڑے کوفے کی جانب۔ روایت یہ کہتی ہے کہ چلتے چلتے راستے میں جب مقام سالبیہ پر پہنچے تو مقام سالبیہ میں ایک مرتبہ کچھ افراد آئے، اور آنے کے بعد کہا مولا ایک خبر کوفے سے لائے ہیں، کیا سب کے سامنے سنائے یا تنہائی میں آپ کو سنائے؟ تو مولا نے کہا اصحاب سے کوئی رازداری نہیں ہے، سب کے سامنے سناؤ۔ تو ایک مرتبہ کہا جب ہم آ رہے تھے کوفے سے تو ہم نے مشاہدہ کیا کہ مسلم اور روحانی شہید کر دیے گئے، جسموں سے سروں کو جدا کیا گیا، اور ان کے لاشوں کو گھوڑے سے باندھ کر کوچوں میں کوفے میں پھرایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و رضوان شامل حال ہے جناب مسلم روحانی کے۔ یہ کہہ کر میرے مولا خیمے میں آئے، اور راوی یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب مسلم کی ایک بیٹی تھی کہ جن کا نام حمیدہ تھا، یتیم بچی کو دیکھا، بلایا، زانو پر بٹھایا، نوازش کی سر پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی بچی نے یہ مزاج امام دیکھا تو کہا اے چچا جان، اے حسین، لگتا تو یہ ہے کہ میں شہید ہوں، میرے بابا شہید ہو گئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب امام حسین نے کہا اے مسلم کی دختر، ہاں بابا تمہارے شہید ہو گئے ہیں، لیکن آج سے میں تمہارا بابا۔ جناب زینب تمہاری مادری کے لیے ہے، میری بیٹیاں تمہاری بہن ہے۔ عزیزان گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ اس منظر کو جناب سکینہ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یتیم کے ساتھ کسی شفقت سے پیش آتے ہیں۔ منتظر رہی ہوگی کربلا میں کہ جب حسین شہید ہوں گے تو کوئی آئے گا، دستے شفقت پھیرے گا، لیکن عزیزان گرامی جناب سکینہ سمجھ گئی اتنے ظلموں کو دیکھ کر کہ تماچوں کے علاوہ نصیب میں کچھ نہیں لکھا ہے۔ یہی وجہ ہے جب حسین نے گھوڑے کو دوڑایا تو ایک مرتبہ سکینہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے، آہٹ محسوس کی حسین نے، پلٹ کر آئے، پوچھا سکینہ خدا حافظی تو ہو چکی ہے لیکن کیوں آ رہی ہیں؟ تو کہا بابا آپ تو جا رہے ہیں، یہ ظالم ستم کریں گے، پشتے برس سے زمین کربلا پر آئے۔ آخری مرتبہ سکینہ کو اپنے سینے پر سلائیں، تسلی دے۔ میرے مولا نے تسلی دی، اور ایک مرتبہ عجیب جملہ کہا اے سکینہ میری زندگی میں نہ رو، کیونکہ تمہارے رونے سے میرا دل پاش پاش ہوا جاتا ہے۔
شہادت مسلم کی خبر کے بعد قافلہ آگے بڑھا. یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ قافلہ جیسے جیسے آگے بڑھا تو ایک مرتبہ امام کا گھوڑا رک گیا. اللہ نگران امام کا جیسے ہی گھوڑا رکا تو امام نے گھوڑا بدلا, لیکن دوسرا گھوڑا بھی آگے نہیں جاتا, تیسرا بھی آگے نہیں جاتا, یہاں تک کہ 7 گھوڑے بدلے. لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا. ایک مرتبہ امام نے لوگوں کو بلایا, امام نے بات پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا مولا اس جگہ کو نینمان نے کہا اس کا کچھ اور بھی نام ہوگا, تو کہا اسے غازیہ کہتے ہیں. کہا نہیں اس کا کچھ اور نام بھی ہوگا, تو کہا شرط قرآن کہتے ہیں. تو کسی نے کہا مولا اس کا ایک اور نام بھی ہے لیکن اسے کرب بلا بھی کہا جاتا ہے. مولا نے کہا بے شک یہ کرب بلا سختیوں کی زمین ہے. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا قافلہ رکے گا, جہاں پر ہمارا سامان کہا جائے گا. وہ مقتل رجالنا وہ مسبق دمائنا, ہمارے مردوں کو یہی پر قتل کیا جائے گا اور ہمارے خون کو یہی پر بہایا جائے گا. جیسے ہی زینب نے اس جملے کو سنا بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا. میں کہوں گا بیوی ابھی تو خبر شہادت سنی ہے, اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی جب منادی کہے گا کہ حسین کے سر کو دو کے رہنا پر بلند کر دیا. عزیزان گرامی پڑاؤ ڈالا گیا, جیسے ہی پڑاؤ ڈالا گیا روایت یہ کہتی ہے کہ میرے مولا نے اس جگہ کو زمین کربلا کو خریدا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو معلّہ بنانا ہے, یہاں پر قبر بنی ہے, تو میرے مولا نے زمین کو بنی اثر سے خریدا اور ان کو ہبا کر دیا. ہبا کرنے کے بعد کہا کہ ایک شرط ہے, کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے, جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمیں دفنا دینا, اور جب دفنا دینا تو اس کے بعد جب بھی کوئی ظاہر یا حسین کہتے رہے تو اسے ہماری قبر میں نشان نہیں کرنا. اور اس کے بعد میرے مولا نے کہا کہ اسے 30 دن کا مہمان رکھنا, اس کی میزبانی کرنا. اللہ نے گرامی شاید امام یہ چاہتے تھے, یہ کہنا چاہتے تھے وہ کہ میں تشنگی اور گرسنگی میں اس دنیا سے گیا ہوں, لیکن اگر کوئی ظاہر آئے تو اس زحمت میں نہ رہے. شاید یہی وجہ ہے اربعین کے موقع پر بھی جہاں پر ملین افراد جاتے ہیں ابھی جو سب کے سب سیلاب ہوتے ہیں, کوئی تشنہ نہیں رہتا, کوئی گرسنہ نہیں رہتا. یہ بات اللہ حسین کی دعا تھی. اس کے بعد جب مردوں سے وصیت ہوئی تو کہا کہ اپنی عورتوں کو بھیج دو. جب عورتیں آئیں تو کہا کہ اگر ہمارے جوانوں کو تمہارے شوہر نہ دفنائے تو گھر سے نکل آنا اس بہانے سے کہ ہمیں دفنانے لگو, تاکہ تمہارے مردوں کو غیرت آ جائے اور وہ آگ بڑھنے لگتا ہے. باہر مسلمیت سے آباد کی لہروں سے وہاں جاؤ, اپنے بچوں کو بھیجو. ایسے بچے آئے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہا, اور یعنی بچوں سے کیوں کہا, میں یہ کہتا ہوں کہ میرے مولا یہ بتلانا چاہتے تھے کہ حسین سے اپنے بچوں کو متمسک رکھو. شہادت حسین بچپن سے انہیں سنا. میرے مولا نے کہا اگر تمہارے ماں باپ دونوں نہ آئے تو کھیلنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کے اوپر مٹی ڈال دینا. امام کی وصیت پوری ہوئی. جب بنی اسد نے یہ چاہا کہ شہادت حسین کے بعد لاشوں کو دفنائے تو سب لاشوں کو دفنانے لگے, لیکن ایک مرتبہ چونکہ سب موجود نہیں تھے لاش حسین سمجھ میں نہیں آیا. ایک مرتبہ دیکھا ایک سوار آیا ہے جو کہ سید سجاد ہے. سید سجاد نے آتے ہی بنی اسد سے کہا ذرا حسیر کو لے کر آئے. تو کہا مولا حسیر کس لیے چاہیے؟ ایک مرتبہ کہا کیا نہیں دیکھتے یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے کہ جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے. حسیر میں ٹکڑوں کو جمع کروں گا, وہ حسین کو سپرد پاک. رحمۃ اللہ علیہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد المنقلبين خلود. پروردگارہ ذکر کریم خصوص آمین سے قبول فرما. پروردگارہ ذکر کے صدقے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے ہماری اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ جو ہم نے پریشان حال ہیں ہماری پریشانی کو دور فرما. ہمارے یہاں میں جو بے روزگار ہم نے روزی عطا فرما. پروردگارہ بتصدق امام حسین اور شہدائے کربلا
جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجلہ عنایت فرما. پروردگارا منتقم محفوظ حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما. ہمارے آقا کو ظہور فرمائے کہ اس عابد بنا کے آپ کے آباد اور صاحب میں شامل حسین امام تک حسین